میری بات بن گئی سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا کعبہ کرتا ہے تماشے کرے مانا تیرا بڑی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوش ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا آج میں نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے مصطفیٰ کے گھر کے لیے مانگا ہے جس نور اسلام نے تجھے حافظ قرآن دیا ہے قاری قرآن دیا ہے عالم دین دیا ہے آؤ اسلام کا شہزادہ آؤ میرے دامن کو بھر دو اللہ تیرے گھر کو بھر دے گا آؤ میرے زندہ آؤ میرے دامن کو بھر دو اللہ تیرے کھیت کھلیان کو بھر دے گا اور نبی کا دیوانہ آ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ شفیق اللہ چترویدی صاحب قبلہ دارالعلوم نور الاسلام سرزمین بالی پورہ نوجوانان بالی پورہ نعرہ تکبیر آؤ دیوانہ آ جاؤ آؤ متوانا آ جاؤ کوئی بغیر دیگر نہیں جائے گا حضور ہماری ماں بہنوں کے بیچ میں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیجیے یہ ہماری ماں بہنیں ہیں یہ وہی ماں ہے جسے فاطمہ کی کنیز بننا ہے جسے زینب کی کنیز بننا ہے جسے حضرت سکینہ کی کنیز بننا ہے یہ وہ ماں ہے اگر لٹانے پہ آتی ہے تو جوان بیٹوں کو لٹا دیتی ہے یہ وہ ماں ہے جب لٹانے پہ آتی ہے تو اپنے 6 ماہ کے بچوں کو لٹا دیتی ہے یہ وہ ماں ہے جب اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے ودا کرتی ہے تو کہتی ہے بیٹا جب تو گردنیں کٹانے جا رہا ہے تو پیٹھ پہ تلوار مت کھانا سینے پہ تلوار کھا کے آنا تاکہ زمانہ کہے اسلام کی بیٹیوں کا بیٹا پشتی ہو کے نہیں شیر دل بن کے اپنی گردن کو کٹایا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے گردن کٹایا ہے دین کی حفاظت کے لیے گردن کٹایا آ جاؤ جلدی آ جاؤ دیوانہ آ جاؤ متوانا آ جاؤ عاشق رسول آ جاؤ نبی کا دیوانہ آ جاؤ نبی کا متوانا آ جاؤ خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا آ جاؤ دیوانہ آ جاؤ ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ نوجوان باقی ہے آ جا بیٹا جلدی آ جاؤ سب لوگ ایک بار کھڑے ہو جائیے جو جہاں ہے اپنی ماں باپ خوش کے نام پہ کھڑے ہو جائیے سب لوگ کھڑے ہو جائیے جو جہاں ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور راجا سونا کٹورا کوا کٹور جلدی کھڑے ہو جو چاہیے وہیں سے کھڑے ہو جائیے میں دعا کروں گا آپ نے بہت دیا ہے اجے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیے اجے کھڑے ہو جائیے اپنے علماء کی بات کو مان لیا کیجیے کبھی کبھی یہ وہی ہے جسے قرآن سکھائیں گے یہ وہی ہے جو آپ قریب آ جائے دعا کریں گے اجے قریب آ جائے بھائی قریب آ جائیے ماشاء اللہ سبحان اللہ جلدی قریب آ جائیے تاکہ میں دعا نعرہ تکبیر آجائیے قریب آ جائیے میں اپنے لوگوں کو نہیں بلاؤں گا تو کس کو بلاؤں گا آپ میرے بھائی ہو میرے چچا ہو میرے دادا نانا پرنانا لکڑ نانا سکڑ نانا رشتے میں چاہے جو بنا لوں سب سے بڑا رشتہ ہمیں ایمان کا رشتہ ہے ہم یہاں بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے میدان محشر میں بھی ساتھ رہیں گے قریب آ جائیے ذرا ایک مرتبہ جتنے لوگوں نے اپنے نبی کے گھر کو زندہ کرنے کے لیے اپنے قیمتی پیسوں کو دیا ہے ذرا پورا مجمع اپنے اندر رنگ پیدا کرنے کے لیے جس نبی کی محبت میں دیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے اپنے اس نبی کو پکار لیں ذرا دونوں ہاتھ لہرا کر آنکھ بند کر کے گنبد خضرا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پکار کے کہیے یا رسول اللہ لبیک یا رسول ہے دیکھیے آل رسول اولاد علی اولاد غوث اعظم کہہ دو سبحان اللہ وہ خطیب اپنی جگہ ہے نبی کا بیٹا پہلے ہے فاطمہ کا بیٹا پہلے ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ارے علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ خطیب بعد میں ہے پہلے فاطمہ کا شہزادہ ہے جس کی احترام کرنا ایک سنی پہ ضروری ہے جو قابل تعظیم ہے ان کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی کیونکہ نبی نے فرمایا میں تجھے تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت ان دونوں کو تھام کے رہو گے تجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے آج اللہ کا شکر ہے ہمیں نور الاسلام نے قرآن بھی دیا ہے اور دامن آل رسول بھی دیا ہے بیٹھ جاؤ
بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جا، جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی آگے پیچھے نہیں جائے گا، جہاں ہے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جو لوگ روڈ پہ ہے وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے اے مولا تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور آگے کہتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، جس پر تیری کرم ہے، جس پر تیری رحمت ہے، اے مولا ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، مولا ہمیں اس راستے پر مت چلا جس پر گمراہی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں تین ذات ہے، ایک اللہ کی ذات، ایک اہل اللہ کی ذات، ایک ہے خیر اللہ کی ذات۔ اہل اللہ کی ذات ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اہل اللہ کی ذات، اہل اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اہل اللہ کون ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی کان ہو جاتا ہوں۔ آج غوث الورا کانفرنس میں آپ کو بولنا پڑے گا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے بولو، اللہ ہاتھ سے، دل سے بولو، اللہ ہاتھ سے، اللہ زبان سے، اللہ پیر سے، اللہ کان سے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو مولانا شفیق اللہ حدیث قدسی سنا رہے ہو کہ اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پیر ہو جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے۔ تو ان علماء کے قدموں کو دھول کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے حضرت علامہ مفتی علی احمد مظفر کے قدموں کو چوموں گا، آل رسول سید مقیم الرحمان صاحب سے پوچھوں گا تو آل رسول کا جواب ہوگا شفیق اللہ یقیناً اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، زبان بندوں کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ بندوں کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، زبان پر کان بندے کا ہوتا ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے، پیر بندے کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے تو میرے غوث اعظم نے تم بے اذنی کہا مردوں کو زندگی مل گئی ہے، تم بے اذنی کہا مردوں کو زندگی مل گئی ہے۔ واہ 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 واہ، ذرا زور سے بول دیجئے تھک گئے؟ آج میں ہنسانے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہیں تو آج کل کے نوجوانوں کا چہرہ دیکھیے تو دم دم کا ایئرپورٹ، پتہ نہیں چلتا کہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ابھی بھی روڈوں پہ اتنے لوگ ٹہل رہے ہیں کہ اگر وہ سب آ جائے تو پھر مجمع بھر جائے، لیکن نہیں، وہ جلسہ دیکھا، جلسہ سن کے چلا گیا، اب کل جائے گا تو کل جا کر کہے گا پھر کل چلو، مزہ آتا ہے ٹہلنے میں۔ اے نوجوانوں، جلسہ ٹہلنے کے لیے نہیں آتا، یہاں آنا تھا وہی ہے جو گنہگار ہو جاتا ہے نبی کا وفادار بن کر کے۔ اگر ایمان میں کچھ کجاپن ہو تو ایمان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ بزرگوں کے ذکر کے وقت میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مولا ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا مولانا شفیق اللہ صاحب انعام والے راستے ہیں کون؟ تو مجھ سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو، تو قرآن کہے گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام جن راستوں پر ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہیدوں کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ قرآن نے ہمیں چار راستے بتا دیا، ایک نبیوں کا راستہ، ایک صدیقین کا راستہ، ایک شہیدوں کا راستہ، ایک صالحین کا راستہ، اب پانچواں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جسے کبھی ایمان کے کسوٹی پہ توڑنا ہے اس کے سامنے ان چار جماعتوں کا ذکر کر دینا، اگر ان چاروں جماعتوں کا ماننے والا ہے تو سمجھ لینا یہ اپنا ہے، نہیں تو کہہ دینا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ حبیب ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے
رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شفیق اللہ صاحب چترویدی نعرہ تکبیر. اب اللہ کا انعام دیکھنا ہو تو اللہ کا انعام حضرت ابو بکر پر ہے, اللہ کا انعام حضرت عمر فاروق پر ہے, اللہ کا انعام حضرت عثمان غنی پر ہے, اللہ کا انعام حضرت علی مرتضیٰ پر ہے, اللہ کا انعام حسنین کریمین پر ہے, اللہ کا انعام صحابہ کرام پر ہے, اللہ کا انعام تابعین پر ہے, اللہ کا انعام تبع تابعین پر ہے, اللہ کا انعام امام اعظم پر ہے, اللہ کا انعام امام شافعی پر ہے, اللہ کا انعام امام مالک پر ہے, اللہ کا انعام امام احمد ابن حنبل پر ہے, اللہ کا انعام غوث اعظم پر ہے, اللہ کا انعام غریب نواز پر ہے, اللہ کا انعام محبوب الہی پر ہے, اللہ کا انعام مخدوم سمنا پر ہے, اللہ کا انعام 14 صدی کا مجدد امام احمد رضا پر ہے, اللہ کا انعام میرے مرشد تاج الشریعہ پر ہے. یہ بزرگوں کی جماعت ہے, ان سے جو قریب ہے, جو ان کا دامن تھام لیا, وہی جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ. ایک تاریخ سن لو غوث اعظم کی, اگر اجازت, بس ایک بات, ایک تاریخ سنا دیتا ہوں میرے غوث کی. بول دو سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا غوث المدد. دل سے بولو یا غوث المدد. آج اپنے بچوں کو سکھاؤ, غوث اعظم کی بچپنے سے نصیحت دو. آج ہمارے بچے ابھی آئے تھے, 2-3 بچے بیٹھے تھے نا, ہاتھ میں غبارہ. اس کے ماں باپ آئے میلہ میں, جلسے میں کیا خریدتے ہیں؟ پھگنا, غبارہ, مرغی. بیٹے کو خرید کے دیا کتا, بلی. کتا دیا تو بچہ کتا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بلی خرید کے دو تو بلی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایسی چیز ہماری ماں بہنیں بچوں کو خرید کے دیتی ہے. اللہ کی پناہ. باپ بھی کاندھے پر بیٹا کو بیٹھایا اور اس کے اوپر کتا ڈال دیا, بولا اس سے اوپر کتا, اس سے بڑا کتا بن جانا. غوث کی بات, میرے غوث کا بچپنا ہے. ایک خاتون روتی ہوئی جا رہی ہے, میرے غوث فرماتے خاتون کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا مت پوچھو, بہت ٹینشن میں ہوں. بولا کاہے کا ٹینشن؟ کہا پہلے سے 6 بیٹی ہے, پیٹ میں بچہ ہے. شوہر نے کہا اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک, نہیں تو طلاق. ایسے بھی آج کل کے نوجوانوں کو اگر بیٹی پیدا ہو جائے اور مفتی صاحب پوچھتے ہیں بھائی فاتحہ وتیہ بھی نہیں کرایا, خیریت؟ بولے گا حضرت مت پوچھئے, بہت ٹینشن. بولا ہوا کیا؟ کہا سوچا کچھ اور تھا, ہو گیا کچھ. بیٹا ہو جائے تو رسگلہ رسموری پورے محلے میں بانٹے گا. میں بولا یار اتنی مٹھائی کیوں بانٹ رہا ہے؟ بولا اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں مار کھانے کا لائسنس تیار کر رہا ہوں. اے نوجوانوں, بیٹا پیدا ہو تو اپنے علماء کو بلا کر اپنے مفتی صاحب مستجاب الدعوات حضرت نے جو دعائیں کی ہے, اللہ نے ان دعاؤں کو رد نہیں فرمایا. اس لیے بزرگوں سے دعائیں کروایا کرو تاکہ تیرا بیٹا دنیا دار نہ بنے, غوث اعظم کا غلام بن جائے. بولا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ بولا کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی. تو میں گئی تھی چیک کرانے کے لیے تیرے نانا کے پاس, تو تیرے نانا نے کہا بیٹی ہے. تو میں رو رہی ہوں کہ اب تو طلاق فکس ہے. میرے غوث مسکراتے ہیں, فرماتے ایک بار اور جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولا گئی تھی نانا کے پاس, کا جانا ایک بار اور. بولا گئی تھی, کا جانا. بولا گئی تھی, کا جانا. بولا گئی تھی. بولا جا. پلٹ کے گئی سرکار عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں. بولا حضرت بڑھیا سے الٹرا ساؤنڈ کیجیے. بولا ہوا کیا؟ بولا ایک بار اور چیک کیجیے نا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی, پٹا ہے کہ پٹی. حضرت عبداللہ سومئی جلال میں آ گئے, لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. بولا خاتون کہہ دیا نا تیری قسمت میں بیٹی ہی بیٹی ہے, بیٹی ہی بیٹی ہے, بیٹی ہی بیٹی ہے, بیٹی ہی بیٹی ہے. پلٹ کے آئی, میرے غوث سے ملاقات ہوئی. کہا نانا نے کیا کہا؟ کہا بیٹی 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 بیٹی. میرے غوث نے آنکھ کو بند کیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. بولو سبحان اللہ. غوث نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کہا مولا ایک قریبوں کا صاحب اس خاتون کو ایک بیٹا دے دے. آواز آئی عبد القادر اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہا مولا 2 بیٹا دے دے. آواز آئی اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہا مولا 3 بیٹا دے دے. آواز آئی اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہا مولا 4 بیٹا دے دے. آواز آئی اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہا مولا 5 بیٹا دے دے. آواز آئی اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہا مولا
چھ بیٹا دے دے. آواز آئی اس کے قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. کہ مولا تو کریموں کا ارشاد ہے, تو ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا ہے, اے مولا اس کو 7 بیٹا دے دے. آواز آئی عبد القادر اب بس کرا, میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا, اس کے پیٹ میں جو بیٹی ہے میں نے اسے بھی بیٹا بنا دیا ہے, جو 6 بیٹی ہے میں نے اسے بھی بیٹا بنا دیا ہے. کیا مرتبہ خاص و بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ شفیق اللہ چترویدی صاحب قبلہ, دارالعلوم نور الاسلام, سرزمین بالی گڑا.